بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے 2 سال قبل بندیالی کورٹ کی طرف سے 63A کی تشریح جو کی گئی تھی اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس فیصلے کا ہمارے سیاسی ماحول اور سیاسی زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑے گا۔ بندیالی کورٹ نے ایک عجیب و غریب فیصلہ دیا تھا۔ وہ دراصل انہوں نے عمران خان کو عدم اعتماد کی تحریک سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ دیا۔ وہ تو خان صاحب عدم اعتماد کی تحریک میں فارغ ہو گئے، لیکن بہرحال اس فیصلے کے ذریعے حمزہ شہباز کو فارغ کیا گیا اور چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر بنا دیا گیا۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھے، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ آئین میں 26ویں ترمیم پارلیمنٹ میں آنے والی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر حکومت کے پاس نگ پورے نہیں ہیں، گنتی پوری نہیں ہے۔ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور کچھ آزاد ارکان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کہ جب کہ ملک میں آئینی ترمیم آنی ہے، سپریم کورٹ کا ایک ایسا فیصلہ جو انتہائی متنازع تھا بندیالی کورٹ کا، یہ عمر عطا بندیال نے صرف عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ان کو عدم اعتماد کی تحریک سے بچانے کے لیے ایک عجیب و غریب فیصلہ دیا تھا کہ ووٹ بھی شمار نہیں ہوگی اور وہ رکن ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے گا۔ بہرحال ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے کوئی نیا آئین تحریر کر دیا ہے، پر اس ملک میں تو ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ ہمارے بعض ججز اتنے سیاست زدہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے کرتے وقت سیاسی سوچ کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق نظر ثانی کی اپیلوں پر آج فیصلہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے، تاہم بعد ازاں انہوں نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھاتے ہوئے سماعت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ عمران خان خود ویڈیو لنک کے ذریعے اس فیصلے پر، اس کیس پر، نظر ثانی کی کیس پر اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کو پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، اور کورٹ نے ان کے کہا کہ اگر آپ خود جو بیان کرنا چاہیں تو بیان کر دیں، لیکن انہوں نے تحریک انصاف کی طرف سے کچھ بیان کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں انہوں نے عدالت کے معاون کے طور پر اپنی رائے کا اظہار کیا، اور وہ ایک عدالتی معاون کے طور پر جو خدمات انجام دے سکتے تھے اور اس کے بدلے میں جو ان کو معاوضہ بھی ملنا ہوگا۔ بہرحال یہ ان کی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر انہوں نے یہ وہاں پر عدالتی معاون کے طور پر 12 ترمیم کی مخالفت کی۔ چیف جسٹس نے نظر ثانی کی ہوئی اپیل کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نظر ثانی اپیل متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے۔ اس کیس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63 کے تشریح کیس میں جسٹس
مظہر عالم کا اختلافی نوٹ 30 جولائی کو آیا، جبکہ بینچ کی اکثریت نے تفصیلی فیصلہ 14 اکتوبر کو جاری کیا۔ جسٹس مظہر عالم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ووٹ ڈالنے اور شمار ہونے میں فرق ہے، تو کیا آئین میں ووٹ ڈالنا اور شمار ہونے کا فرق لکھا ہوا ہے؟ بہرحال یہ ایک فیصلہ جاری ہو گیا ہے، اب اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ آئین میں ترامیم پر جو ہوا ہے، جو آنے والے ترمیم ہے، اس حوالے سے کچھ سیاستدانوں نے تنقید کی ہے، جن میں پی ٹی آئی سر فہرست ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک بڑا غلط فیصلہ ہوا ہے، یہ ایک آئینی ترمیم کو منظور کرانے کے لیے راہ ہموار کی گئی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ آرٹیکل 63A پر فیصلہ تضادات سے بھرپور ہے۔ ایک طرف کہا گیا کہ ووٹ بنیادی حق ہے، اس کے ساتھ ہی بنیادی حق پارٹی کی ہدایت پر ختم بھی کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ حسبہ بل کیس کے مطابق ریفرنس پر رائے جس نے مانگی ہے اس پر رائے کی پابندی لازم ہے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ اگر صدر مملکت رائے پر عمل نہ کرے تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا عدالت صدر مملکت کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی۔ فاروق ایچ نائک نے منحرف رکن سے متعلق تحریک انصاف کی عائشہ گلالی کیس کا حوالہ دیا، جس پر چیف جسٹس نے ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے نام غلط لیا ہے، شاید آپ کو ان سے پبلکلی معافی مانگنی پڑ جائے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ یہ گلالی پشتو کا لفظ ہے جس کا مطلب بھی دیکھ لیں۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ 63 کیس میں اقلیتی ججوں کا فیصلہ پہلے جاری ہوا۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A پر نظر ثانی کیس کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے متفقہ طور پر نظر ثانی کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ اب دیکھیں، یہ سن 2022 میں جب سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی تھی، تو اس وقت سپریم کورٹ بار کی جانب سے کچھ معاملات اٹھائے گئے۔ اسی دوران اس وقت کے صدر عارف علوی کی جانب سے ایک ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا گیا، جس میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کی جائے اور یہ رائے دی جائے کہ کیا آیا منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اگر منحرف رکن پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ووٹ ڈالے تو اس کی نااہلی کی مدت کو یاد کر دیا جائے، کیونکہ 62(1)F کی طرح 63A میں بھی نااہلی کی مدت کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال ایک طویل بحث تھی، اس سے موقع پر یہ جب آیا تب پی ٹی آئی جو ہے اس کی مخالفت کر رہی ہے، کم و بیش باقی ساری جماعتوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا ہے۔ اور تھی بھی بڑی زیادتی، جب آپ اس کا ووٹ ہی شمار نہیں کریں گے تو پھر اس کو ڈسکوالیفائی کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، اگر اس کا ووٹ شمار نہیں ہوتا تو وہ ڈسکوالیفائی بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ شک کی وضاحت ہونے کے بعد اب آئین میں ترمیم کے لیے حکومت کو مطلوبہ ووٹ مل جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند دنوں میں آئین میں 26ویں ترمیم آ جائے گی۔ اگر مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے ساتھ تعاون نہ کیا تو پھر وہ ارکان کہ جو پارٹی کی پالیسی سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کے وہ ارکان جن کے بارے میں پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ آئین کی ترمیم میں ووٹ ڈالیں گے۔ بہرحال ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ بڑے زور و شور سے کہہ رہے ہیں کہ جناب
یہ بہت غلط فیصلہ ہوا ہے اور وہ تنقید بھی کر رہے ہیں، اور بعض جگہ تو ایسا بھی نظر آتا ہے کہ لوگ توہین عدالت بھی کرتے ہیں، لیکن فی الحال حکومت اور عدلیہ جو ہے وہ بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور میرا یہ خیال یہ ہے کہ آئین میں 26ویں ترمیم آنے کے بعد سارے کا سارا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ شکریہ۔